الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. اے میرے حبیب، فرما دیجئے کہ ہرگز ہم تک مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنین کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے. آج کے لیکچر کا ٹاپک کرنٹائن کی شرعی حیثیت ہے. یاد رکھیے، یہ وبا کرونا جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس کے بارے میں اکثر دوست و احباب پوچھتے ہیں کہ جو ہم قرنطینہ کرتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی طریقہ کار، کوئی لایا عمل موجود ہو. اس کے بارے میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ کرنٹائن کے بارے میں شریعت سے رہنمائی لی جائے. یاد رکھیے، کوئی بھی وبا ہو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی وبا سے فوت ہو جائے وہ شہادت کے رتبے پہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء خمسہ. شہداء 5 طرح کے ہوتے ہیں: المطعون والمبطون، طاعون سے فوت ہونے والے، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والے، والغرق، ڈوب کر ہلاک ہونے والے، وصاحب الحد، اور کسی تودے کے نیچے دب کر ہلاک ہونے والے، الشہید فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں فوت ہو جانے والے. یہ سب شہید کہلواتے ہیں، یعنی کہ شہادت کا رتبہ پاتے ہیں. اور اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کان عذابا یبعث اللہ علی من یشاء. یہ ایک عذاب ہے، اللہ جس قوم پر چاہتا ہے اس پر بھیجتا ہے. فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، پس اسے اللہ نے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا. ما من عبد یکون فی بلد یکون فی فیمکث فی لا یخرج من البلد. جو شخص جس علاقے میں ہو وہاں یہ وبا پھوٹ جائے تو وہ وہیں پہ ٹھہرا رہے، وہاں سے نکلے نہ. اور ٹھہرنا بھی کس انداز میں؟ یہ رحمت کیسے ہے؟ صابرا محتسبا، صبر کرے اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا. یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور یہ جانے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کی طرف سے آتی ہے، کہ اللہ نے اگر اس کی تقدیر میں لکھی ہے تو وہ مصیبت اسے پہنچے گی. یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اور اگر یہ آ گئی تو پھر لہو مثل اجر شہید، اسے شہادت کا رتبہ ملے گا. اور دوسری ایک روایت کے اندر ہے کہ فمن سمع بہ بارض، جو شخص سنے کہ کسی علاقے میں، کسی زمین میں وبا پھوٹ پڑی ہے تو فلا یقدمن علیہ، نہ وہ وہاں کوئی جائے. من کان بارض وقع بہا، جہاں پہ یہ وبا پھوٹی ہے، اور نہ ہی فلا یخرج فرارا من، جو وہاں ٹھہرا ہوا ہے
وہ وہاں سے فرار اختیار کرے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب شام کے علاقے میں طاعون پھیلا تو اوپر تلے 2 گورنر طاعون کی وبا سے شہید ہوئے، اور پھر تیسرے گورنر نے ایک ماڈل اپنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا اور طاعون ختم ہو گیا۔ تینوں گورنرز، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے گورنر تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ملک شام میں یہ تعینات تھے۔ تو وہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، تو وبائی علاقے شام کے لوگ صحت مند علاقے میں نہیں گئے، اور صحت مند علاقے کے لوگ شام میں نہیں آئے، مگر شام میں طاعون ایک دوسرے میں پھیلتا رہا۔ اس طاعون میں تقریباً 30,000 افراد ہلاک ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنائی کہ اس مرض سے وفات پانے والا مومن شہادت پاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بہت سے ساتھی صحابہ، عزیز و اقارب اور مسلمانوں کی وفات کو دیکھا تو ان کے بغیر زندگی کو بوجھل محسوس کرنا شروع کر دیا اور اظہار بھی کر دیا۔ آخر کار وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد گورنر تعینات ہوئے۔ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی شہید ہو گئیں۔ ان کا بیٹا جس کا نام عبد الرحمن تھا، جب شہید ہوا تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اب دنیا میں کوئی شے پسندیدہ نہیں ہے۔ احمد بن حنبل اپنے مسند میں فرماتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب طاعون کا آغاز ہوا اور انگلی پہ زخم نمودار ہوا تو معاذ نے انگلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، اے انگشت شہادت، تم میرے لیے رحمت اور شہادت کا پیغام اور خوشخبری لے کر آ گئی ہو۔ امید ہے شام تک میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور فردوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ چنانچہ مغرب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابی کا اندازہ درست فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کی وبائی صورتحال اور صحابہ کی شہادتوں پر بہت پریشان تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں اپنے شورا کا اجلاس بلاتے اور مشورے کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجاتوں کے ساتھ ساتھ مناسب اقدامات بھی اٹھاتے رہتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ معاذ بن جبل کے بعد گورنر تعینات ہوئے۔ یہ بڑے ذہین، دور اندیش اور مدبر سیاستدان تھے۔ ان کو شام کا گورنر اور فوج کا سالار بھی بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کی شہادتیں ان کے سامنے تھیں اور وہ یہ دیکھ بھی رہے تھے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایسا بھی قبیلہ موجود ہے کہ سارے کا سارا شہید ہو گیا اور ان کی وراثت اور جائیداد کا کوئی وارث نہیں رہا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ مانگا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی وراثت، ان کی جائیداد اب غربا میں تقسیم کر دی جائے۔ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ بھیجا کہ ضرورت مندوں کو یہ وراثت دے دیں۔ الغرض خالد بن ولید کے متعدد بیٹے اس وبا میں فوت ہو گئے۔ لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ بھی اس وبا میں شہید ہوا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حارث بن حشام
جو اپنے قبیلے کے 70 افراد کے ساتھ شام میں موجود تھے، خود بھی شہید ہوئے اور ان کے قبیلے کے صرف 4 افراد بچے۔ حضرت موسیٰ اشعری کی اہلیہ محترمہ حضرت بلال بھی شہید ہوئے۔ الغرض یہ ساری صورتحال عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھی۔ اب اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور سوچ میں لگ گئے کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہو کر شہید ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو کوارنٹائن کر دیا جائے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، لوگوں، اس بات میں اب کیا شک ہے کہ یہ وبائی مصیبت جب واقع ہوتی ہے تو یہ آگ کے بھڑکنے کی طرح شعلوں میں بھڑکتی چلی جاتی ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ حسوا منہ الجبال، کہ پہاڑوں میں کوارنٹائن ہو جاؤ۔ معروف عالم مورخ امام ابن اسیر لکھتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی بیماروں کو صحت مند لوگوں سے الگ کر دیا۔ امام ابن اسیر اور امام طبری اور دیگر مورخین بھی لکھتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے طاعون کی وبا کو اٹھا لیا، یعنی اسے ختم کر دیا، اور بہت سے لوگ جو صحت مند تھے وہ بچ گئے، اور جو اس میں ملوث ہو چکے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح طاعون تھوڑے ہی عرصے کے بعد ختم ہو گیا۔ تو یہ حاصل ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کہ فمن سمع بہ بارض، جس زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھوٹ پڑی ہے تو فلا یقدمن علیہ ومن کان بارض وقع بها، جس زمین میں پھیلی ہے نہ وہاں جاؤ، فلا یخرج فرارا منہ، اور نہ ہی وہاں سے نکلو، یعنی کہ کوارنٹائن کر دیا جائے علاقہ وائز، کہ اس علاقے کے لوگ علیحدہ ہو جائیں تندرست لوگوں سے، تو اس طرح اس وبا کو روکا جا سکتا ہے، اس کے نقصانات، زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فرمان رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔